موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے پاس پیغام جو لے کر گئے تو وہ کیا پیغام لے کر گئے تھے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ صرف یہ کہ قبول کر لے بلکہ اس پر عمل کرے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں۔ حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ کے معمولات ہیں جو دین کے تعلق سے ہیں، تو یہ ہمارے عقیدے کے مطابق، ایک مسلمان کے عقیدے کے مطابق یہ سیکنڈ سورس ہے دین اسلام کو حاصل کرنے کا۔ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی جو فرامین ہے اور ان کی جو زندگی ہے وہ اس کو اللہ رب العالمین نے یہی اتھارٹی دی ہے، یہی حیثیت اور یہ مقام دی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے پاس پیغام جو لے کر گئے تو وہ کیا پیغام لے کر گئے تھے؟ اور اس موقع پر قرآن مجید کے مطابق تورات جو دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد دی گئی۔ صحیح۔ تو فرعون نے پھر انکار کس چیز کا کیا؟ فرعون نے ان احادیث کا انکار کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس پیغام کا انکار کیا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے۔ تورات کے انکار کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین نے ہلاک نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کوئی بھی نبی جو اپنے زمانے میں اپنی امت میں موجود رہا ہے اس کے باتوں کی، اس کے اعمال کی ایک حیثیت ہے۔ تو جب دیگر انبیاء کی یہ مقام اور حیثیت ہے تو امام الانبیاء کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور جو حیثیت ہے قرآن مجید میں ذکر کی۔ ایک مسلمان کی حیثیت میں جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا حیثیت عطا کی۔ پہلی حیثیت کہ ایمان لانا واجب ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانا واجب ہے۔ کیا کسی اور شخصیت کا یہ مقام ہے کہ اس پر ایمان لانا واجب ہو؟ کوئی کسی کا مقام نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایمان کی حیثیت میں اللہ رب العالمین نے جو اصل مقام دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ دوسری جو مقام اللہ رب العالمین نے دیا قرآن مجید میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ قرآن مجید آپ کو دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں۔ اب یہ اتھارٹی، یہ حیثیت، یہ مقام بھی کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب قرآن مجید کا جو بیان ہے، قرآن مجید کا بیان کا مطلب کیا ہے کہ وہ بریفنگ ہے قرآن مجید کی، اس کی ایک شرح ہے، صحیح انڈرسٹینڈنگ جو قرآن مجید کی۔ تو وہ ذمہ داری کس کی لگائی اللہ رب العالمین نے؟ صاحب قرآن، آپ صلی اللہ علیہ صاحب القرآن کی۔ تو جب ہم قرآن کو لے لیں اور اس کی جو بریفنگ اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہ لیں، تو یہ تو پھر آپ نے مطلب قرآن مجید کو تو صحیح طرح قبول ہی نہیں کیا۔ پھر ایک اور حیثیت جو اللہ رب العالمین نے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی اطاعت کو واجب قرار دی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ تو یہ مختصر چند باتیں جن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی جو احادیث ہیں وہ ان کی حیثیت قرآن مجید ہی کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مقام اور کیا حیثیت دی ہے کہ کسی مسلمان کا دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ صرف یہ کہ قبول کر لے بلکہ اس پر عمل کرے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں۔ اب یہ حیثیت یعنی ایمان نہ ہونا، آپ کو حاکم نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے یہ حیثیت کسی اور شخصیت کو عطا نہیں۔ کوئی بھی امت کا عالم ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی دانشور آ جائے، کوئی بڑی کوئی شخصیت آ جائے، تو یہ وہ مقام ہے، وہ حیثیتیں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ کیوں؟ وہی بات پہلے شروع میں کہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزمرہ کے معمولات جو دین کے تعلق سے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس سے ہمارے سامنے یہ معلوم واضح ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ مصدر ثانی ہے، سیکنڈ سورس ہے دین اسلام کے حاصل کرنے کا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ بڑا ایک لاجیکل سا پوائنٹ ہی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہم نے قرآن مجید میں جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھ کے دیکھی۔ اب یہ بات تو دنیا کے تمام لوگ مان رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے، یعنی حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ موسٹ انفلوئنس پرسنالٹی جو گزری ہیں تاریخ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے جو 100 اس نے تاریخ کے مشہور ترین حضرات کو ذکر کیا،
تو اس نے تمام دنیا کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق کہا کہ بھائی ان سے زیادہ کامیاب اور پرتاثیر شخصیت کسی کی بھی نہیں گزری. تو فوراً سے ایک بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ان کامیاب ترین شخصیت کی باتیں کہاں ہیں, ان کی حکمتیں کہاں ہیں. آج ہم شیکسپیئر کی باتیں پڑھتے ہیں, فلاں مفکرین کی باتیں پڑھتے ہیں, ان کے اقوال کو پڑھ کے ان کی عظمت معلوم ہوتی ہے. تو بھائی یہ جو عظیم ترین شخصیت گزرے ہیں آپ لوگوں کے معیار کے مطابق بھی, ان کی باتیں کہاں ہیں؟ تو وہ ان کی باتیں جو ہیں قرآن میں تو نہیں ہیں, قرآن تو اللہ کا کلام ہے. یہ باتیں ان کی ملیں گی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں.